الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 23ویں پارے کے 23 پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ مبارک میں کچھ حصہ سورہ یاسین کا، سورہ صافات مکمل، سورہ صاد اور سورہ زمر کے کچھ حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ پچھلے پارے کے اندر سورہ یاسین کے حوالے سے ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ چوتھا شخص جو ہے آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ کچھ باتیں کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بارے میں تصدیق کی۔ اس نے جو کلام کیا اس کو رب کائنات نے یہاں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا۔ چوتھے آنے والے شخص نے کہا، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ چوتھا شخص اس نبی کی، ان انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرنے کے بعد مزید کہتا ہے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس رب کائنات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ کیا میں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا بنا لوں؟ ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ شخص اب اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی مجھ سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر میں شرک کروں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، تو تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں شرک کرتا ہوں پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، میں تو اللہ رب العزت یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہوا، مختلف نشانیوں پہ بات ہوئی، جس میں سورج، چاند اور ان کا عدل بدل کر آنا۔ ایک بڑی عجیب بات رب کائنات نے آج کے دور کے اعتبار سے بڑی صادق آتی ہے۔ فرمایا یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف گردش کرتے ہیں، یعنی یہ جو چاند، سورج، ستارے، یہ اجرام فلکی سارا نظام ہے، یہ اپنے اپنے مداروں کے اندر تیر ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ قرآن بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا چاند کی منزلیں ہیں، جو کچھ بھی آسمان میں ہے سب تیر ہیں، ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، تیسرے رکوع میں دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دیں گے، اس کا بیان ہوا۔ کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے۔ پھر قیامت کا ڈیٹیل میں یہاں رب کائنات نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع کے اندر بیان ہوا، ہم جس کو لمبی عمر دیں اس کو طبی کمزوریاں جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جوانی کے بعد اس کی توانائیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی طبی قوتوں کو ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے حق میں بیان فرمایا کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھائے۔ مشرکین مکہ آقا علیہ السلام پر شاعر ہونے کے الزام لگاتے تھے، تو رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ خبردار کریں اسے جو زندہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ الصافات۔ سورہ الصافات مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ رب کائنات نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ 3 قسمیں بیان فرمانے کے بعد توحید کا بیان کرنے سے پہلے صف بستہ کھڑے کائنات کا نظام چلانے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، اللہ کے حکم کے منتظر، یعنی فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ 3 کی قسموں میں صف بستہ کھڑے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے صف بستہ کھڑے کہ کب اس رب کا حکم ہو تو ہم اس کے حکم کی جو ہے وہ اس کی اطاعت کریں، اس کے حکم کو پورا کریں۔ دوسرا کائنات کے نظام چلانے والے فرشتے، وہ فرشتے جن کے ذمہ رب کائنات نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، ان کی بات ہوئی، ان کی قسم اٹھائی۔ پھر تلاوت قرآن کرنے والے فرشتے، وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان 3 قسموں کو اٹھانے کے بعد رب کائنات نے توحید کا بیان فرمایا آسمانوں کو ستاروں سے زینت دی اور محفوظ کیا شیاطین سے، عالم بالا کی باتیں سنیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں کفار کے حشر کا بیان ہوا، انہیں اور ان کے معبودوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پھر روک کر ان سے باز پرس کی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے، کیوں ان کی پوجا کرتے، یا ان خداؤں سے پوچھا جائے گا، بتوں سے پوچھا جائے گا تم نے انہیں حکم دیا تھا
وہاں پر جو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا اس ساری چیز کا بیان رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر ایمان والوں کا بیان ہوا، ایمان والوں کے لیے وہاں لذیذ پھل ہوں گے، عزت و احترام ہوگا، باغات ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، تیسرے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان نوح علیہ السلام کو اور جو نوح علیہ السلام جو ان کی جماعت میں سے پھر ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر تفصیلاً وہ واقعہ جو انہوں نے بتوں کو توڑا کہ قوم جو ہے وہ چلی گئی میلہ دیکھنے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی۔ جب قوم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ تم ان بتوں سے، اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو قوم جو ہے وہ شرمندہ ہوئی، اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد فرمایا قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس واقعے کو بھی بیان کرنے کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع کے اندر خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر جو احسانات کی ان کا ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ فرعونیوں سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کی قوم جو ہے بعل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتی تھی، ان کا بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچا لیا اور قوم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کی قوم کو تباہ کیا اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، مگر اس بڑھیا کو یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کو جو ہے وہ نجات نہ ملی۔ اس کے بعد پانچویں رکوع کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے پہلے چھوڑ کر آ گئے، کشتی کے اندر بیٹھے، کوڑا ڈالا گیا تو کوڑا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر چھلانگ لگانا پڑی۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جگہ دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو قیامت تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی۔ پھر اللہ کے حکم سے جب ان کی دعا قبول ہوئی تو مچھلی نے ان کو ایک جزیرے پر اگل دیا، وہاں پر ایک کدو شریف کی جو ہے وہ بیل اگی جس سے ان کے جسم کو ڈھانپ دیا گیا۔ آہستہ آہستہ پھر ان کی توانائی جو ہے وہ بحال ہوئی، پھر یہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو قوم ایمان لا چکی تھی اور جو کچھ ان کے پاس پہلے موجود تھا رب کائنات نے ان کو واپس جو ہے وہ لوٹا دیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا اور جب بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا خالق کائنات نے ان کی مدد فرمائی۔ اب یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، کیا موجود تھے تم اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا؟ اب مشرکین مکہ کا عجیب نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ انہوں نے اس سے بھی اگلے درجے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی اور جنات اور اللہ تعالیٰ میں سے پھر جو ہیں وہ فرشتے پیدا ہوئے۔ اس چیز کا بھی بیان اسی صورت میں اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تم عجیب قوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا فرشتوں کو، کیا تم وہاں موجود تھے کہ تمہیں پتہ ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مؤنث مخلوق ہیں؟ پھر فرشتوں کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ قیامت کے دن برات کے اظہار فرمائیں گے کہ رب کائنات ہم اس بارے میں لا علم ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ ہماری پوجا کریں یا ہمیں تمہاری بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیں۔ پھر اللہ رب العزت کے عذاب کی بات ہوئی اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبیوں کی مدد کی، اور آخر میں فرمایا پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، اور سلام ہے نبیوں پر اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ صاد، یہ بھی مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات سے بات کو شروع کیا، فرمایا نصیحت ہے، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی کہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ بہت سی قومیں، حالانکہ ان کے پاس خبریں پہنچی کہ پہلی بہت سی قومیں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے تکبر اور اللہ کی مخالفت کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں تو لوگوں میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے نہ ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، قرآن کی حقانیت کے بھی قائل تھے، لیکن درمیان میں اپنی سرداری اور تکبر اور اندھی جو ہے وہ مخالفت آ جاتی تھی جس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا تیزی سے چل دیے سردار،
یہاں پر ایک واقعہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا، اپنی تبلیغ کے کام کو تیز کیا، دعوت سری سے دعوت جہری کے اندر جب منتقل ہوئے تو لوگ تیزی سے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے بات کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یا آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بلایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان میں ان سے بات ہی کیا کہتا ہوں، میں تو فقط ان سے ایک کلمہ کہنے کی بات کرتا ہوں کہ وہ کلمہ ایسا ہے جس میں ان کی نجات ہے۔ ابو جہل نے بات کو سنے بغیر ہی کہا جی اگر ایسا کوئی کلمہ ہے تو ہم ایک نہیں 8 اس جیسے کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کے اقرار کرو۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہ غصے کے اندر وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنے ماننے والوں کو بھی روکنا شروع کر دے کہ خبردار محمد عربی علیہ السلام کے پاس نہ جانا، وہ تو لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں یا ان پر جو ہے وہ جادو کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں مختلف سوالات پوچھے کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ کیوں نہیں مانتے۔ سابقہ قوموں کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا، نام لے کر ذکر ہوا جن کو اللہ رب العزت نے پہلے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے داؤد علیہ السلام پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ آپ کا معمول تھا کہ ایک دن حکومت کے معاملات دیکھتے ہیں، ایک دن گھر کے، اور ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خود کو تنہا کر لیتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت والے دن 2 لوگ جو ہیں وہ دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے گھبراہٹ محسوس کی تو وہ کہنے لگے گھبرائے مت، ہم تو 2 فریق ہیں، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، یہ شخص مجھ پر سختی کرتا ہے کہ وہ 1 بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ زیادتی کرتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ مال والے زیادتی کرتے ہیں، یعنی زیادہ مال والے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم 100 کر لیں، 99 کو 100 کے چکروں میں جو ہے وہ لوگ پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو غریب طبقہ ہے اس پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بڑی سمپل سی بات میں نے عرض کی، لیکن بعض مفسرین اکرام نے بڑے عجیب و غریب یہاں پر واقعات بھی جو ہیں وہ بیان کیے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی شیان نشان نہیں ہیں، اور یہ جو ہیں یہ تورات، انجیل یا پہلے جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو انہوں نے تحریف کی، تحریف کے بعد ان میں یہ واقعات جو ہیں وہ شامل کیے گئے۔ پھر حضرت یہاں پر داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو میری آزمائش ہے۔ اب پیر کرمانی شاہ صاحب نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، انہیں اپنی وہ گھبراہٹ جو ہے وہ آزمائش محسوس ہوئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے، اور یہ آیتیں جو ہے وہ سجدہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو قرآن نے خلیفۃ اللہ کہا، یعنی قرآن پاک میں خلیفۃ اللہ کا لقب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، اور حکم ہوا کہ لوگوں میں جو ہے وہ آپ انصاف قائم کریں۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر رب کائنات نے مختلف قدرتوں کا بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائے، یعنی داؤد علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب کائنات نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں سے محبت کا جو ہے وہ بیان ہوا۔ یہاں بھی کچھ بڑے عجیب واقعات بعض لوگوں نے لکھے جو کہ پیر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناقابل قبول ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے سلیمان کو آزمایا، وہ بیمار ہوئے اور وہ تخت پر جب بیٹھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بغیر روح کے جسم ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیمار ہو گئے اللہ نے ان کو آزمایا تو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے تخت پر جب جلوہ فروز ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی جسم ہے جس کے اندر روح جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کی، تو خالق کائنات نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو کسی کے پاس نہ تھی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی باری تعالیٰ مجھے نبی ملک نہیں نبی عبد بنا، یعنی میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ اور ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو شیطان میرے پاس آیا، اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، میں نے اسے پکڑ لیا، میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دوں
تاکہ صبح سارے لوگ دیکھ لیں شیطان کو۔ لیکن پھر مجھے حیا آئی اپنے بھائی سلیمان سے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت عطا نہ فرمانا جیسی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی قدرت عطا فرمائی ہے، لیکن میں اپنے بھائی سلیمان سے حیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جو حکومت عطا فرمائی ان کے بعد کسی کو نہ عطا فرمائی۔ ان کو ہوا ان کے تابع کر دی، جنات مسخر کر دیے، اور بعض جنات جو ہیں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعض ڈیوٹیاں دی۔ کسی کے ذمہ تعمیر کا کام لگا دیا، کسی کے ذمہ غوطہ زنی کا، کہ سمندر کے اندر وہ غوطہ لگاتے اور نیچے سے خبریں لے کر آتے ہیں، اور جو سرکش تھے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی آزمائش کا ذکر ہوا کہ آزمائش کے بعد ان کو سب کچھ واپس رب کائنات نے لوٹا دیا، اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا۔ آپ نے کسی بات پر بیوی کو جو ہے وہ کہا کہ میں تجھے 100 کوڑے جو ہیں وہ لگاؤں گا جب میں تندرست ہو گیا۔ بیوی جو ہیں ان کی بڑی خدمت اس نے کی، یعنی جب سارے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، جب ان کے جسم سے جو ہے وہ لوگوں کو گرنا نہ شروع ہوگی، جسم گلنا شروع ہو گیا، تو تب بھی وہ بیوی جو ہے اس نے ساتھ نہ چھوڑا، وہ آپ کے زخموں کو صاف کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اب حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات پر کہا کہ میں جب تندرست ہوں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے حکم نازل کیا کہ آپ اپنی قسم کو نہ توڑیں، بلکہ آپ 100 تنکیں لیں اور ان کا گچھا بنا کر ایک ساتھ وہ لگائیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی جو ہے وہ سزا بھی پوری ہو جائے گی، اس کو تکلیف بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں مفسرین کرام نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کے لیے خصوصی احکامات ہیں۔ آج اگر کوئی اس طرح کا ہیلا کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی حدود میں اس طرح کا کوئی رد و بدل کر سکے۔ پھر رب کائنات نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اہل جہنم کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے کوئی استقبال نہ ہوگا، ان کے لیے خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور آخر رکوع تک پھر جہنمیوں کا ہی تذکرہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 5ویں رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں ڈر سنانے والا اور توحید پر پھر مفصل بات ہوئی۔ فرمایا میں نہیں جانتا کہ عالم بالا کے فرشتے کس بارے میں جھگڑے ہیں۔ اب یہاں ایک روایت ملتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاخیر سے فجر کی نماز کے لیے آئے کہ آپ آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جیسے ہی فجر کی نماز پڑھائی سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا، یعنی اتنا تھوڑا وقت تھا سورج طلوع ہونے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ آج میں صبح جب اٹھا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھی، پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے حبیب بتاؤ عالم بالا کے فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا کہ عالم بالا کے فرشتے جو ہیں وہ کس بارے میں جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا دایاں ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اپنے رب کے ہاتھ کے پوڑوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر میرے رب نے دوبارہ پوچھا اے میرے حبیب اب بتاؤ کہ عالم بالا کے فرشتے کس بارے میں جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا باری تعالیٰ عالم بالا کے فرشتے درجات اور کفارات کے بارے میں بات کریں۔ پھر لمبا جو ہے وہ حدیث میں اس کا بیان ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ تدریجاً تھا، یعنی ایک ہی لمحے میں سارا علم نہیں عطا فرمایا، وقت گزرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح مقام کے اندر اضافہ ہوتا گیا، اسی طرح آقا علیہ السلام کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا۔ پھر رب کائنات نے مختلف چیزوں کا قیامت کے حوالے سے بھی بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ تم ضرور جان لوگے اس خبر کو کچھ عرصہ بعد، یعنی جب قیامت آئے گی تمہیں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ یہاں پر سورہ صاد کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ زمر، یہ بھی مکی صورت ہے، 8 رکوع اور 75 آیات ہیں، کچھ حصہ یہاں اور باقی حصہ جو ہے وہ اگلے پارے کے اندر بیان ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، غالب اللہ وہ جو غالب حکمت والا ہے،
یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ لوگ اللہ کی عبادت اخلاص سے کریں، ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ یعنی انسان کی عبادت کے اندر ریاکاری کا جو ہے وہ کوئی پہلو نہ ہو۔ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی انسان جو بھی کرے اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو کر کرے۔ پھر اللہ کی قدرت اور توحید اور حکمت کے دلائل تکوینی جو ہیں ان کا بیان ہوا۔ فرمایا ہم نے تمہیں 3 اندھیروں میں تدریجاً تخلیق کیا۔ مفسرین کرام فرماتے 3 اندھیروں سے مراد ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور اس کے اوپر جو بچے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کی بات ہوئی۔ یعنی 3 پردوں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا۔ اگر کفر کرو گے تو اسے پرواہ نہیں ہے، فرمایا اگر کفر کرو گے تو اس رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ پھر 2 لوگوں کی مثال بیان ہوئی۔ فرمایا کہ وہ شخص ہے جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب دور ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو رات کو اپنے رب کے لیے کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے۔ فرمایا کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفار اور مومنین جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسرا رکوع، اس میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، صابرین کو اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو 3 طرح کا اجر بیان کیا۔ ایک فرمایا 1 نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمایا 1 نیکی کرو گے تو 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ تیسرا فرمایا کہ جو اخلاص والے ہیں، جو صابرین ہیں، ان کو رب کائنات بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی ان کو رب کتنا دیتا ہے اس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ پھر دوبارہ رب کائنات نے اخلاص کی بات کی اور فرمایا نقصان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن نقصان کیا۔ یعنی دنیا کے نقصان کی رب کائنات نے بات نہیں کی۔ یہاں ایک جو نقطہ قابل غور ہے، خالق کائنات نے فرمایا انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گویا ہمارے ذمے صرف ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے اہل خانہ بھی ہمارے ذمے ہیں۔ ہمارے نیچے جتنے لوگ جن تک پر ہمارا اثر و رسوخ موجود ہے ان سب کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ پھر اس رکوع میں ایمان والوں کے لیے نعمتوں اور کفار کے لیے سزا کا بیان ہوا۔ اور پھر تیسرا رکوع اور آخری اس پارے کا رکوع، اس میں رب کائنات نے فرمایا ایک وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے نور سے بھر دیا، دوسرا وہ شخص جس کے دل پر ذکر خدا کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ 2 لوگوں کی مثال بیان، ایک وہ جو جھک جاتے ہیں، جب اللہ کے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دوسرے وہ دل جو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے ایمان والے کانپنے لگتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن پھر کفار کا ذکر ہوا، یعنی ایمان والوں کی یہ کیفیت ہے، کفار پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ آخر میں فرمایا قرآن مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ انسان نصیحت قبول کرے۔ پھر ایک اور مثال بیان فرمایا ایک غلام جس کے لیے کئی آقا ہیں، اور ایک وہ غلام جس کا صرف ایک ہی مالک ہے۔ جس غلام کے کئی آقا ہیں وہ کفار کی مثال ہے کہ انہوں نے کئی بت تراش رکھے ہیں، اور ایک خدا کا مثال مومنین کی ہے جن کا صرف ایک ہی خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی کہ جس غلام کے کئی آقا ہیں وہ ہانپ جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، وہ کتنا کام کر سکتا ہے، کبھی اس کو منع کبھی اس کو منع، اور جس کا ایک ہی مالک ہے اس نے ایک ہی کو راضی کرنا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، سب نے انتقال کر جانا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر وہ آپس میں جھگڑا کریں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے ایسا کیا۔ یہ بیان یہاں ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔